کہ جس دن آپ کے یہاں پہلا بچہ پیدا ہوا اس دن سے لے کر 13 سال تک بچے کی ڈیولپمنٹ کا پیٹرن کیا ہوتا ہے، ایک مختصر بتا دیتا ہوں، اور جس میں آپ دیکھ لیجئے گا کہ کہاں کہاں ہم سے غلطی ہوتی ہے اور کہاں کہاں ہم ٹھیک جا رہے ہیں۔ دیکھیے، جس وقت بچہ اس دنیا میں آتا ہے وہ بالکل ایسے ہوتا ہے جیسے ایک برانڈ نیو کمپیوٹر ہے، جس کمپیوٹر کے اوپر کوئی سافٹ ویئر نہیں ہے، صرف پلگ آن کر کے اس کا بٹن آن کیا جیسے اسکرین آن ہوئی ہے، بس۔ ایسا جانوروں کے بچوں میں نہیں ہے۔ جب آپ کے ہاں کوئی دیہاتی بیک گراؤنڈ ہے آپ کا، اگر بکری کا بچہ جب پیدا ہوتا ہے، پیدا ہونے کے 2-3 گھنٹے کے بعد وہ ایگزیکٹلی ویسے بولنا شروع کرتا ہے جیسے اس کی ماں بولتی تھی، اور ویسے بھاگنا شروع کر دیتا ہے جیسے اس کا باپ بھاگتا تھا۔ مچھلی کا بچہ ویسے سوئم کرنے لگ جاتا ہے ایک مہینے میں، ایک دن 2 گھنٹے میں، جیسے اس کی ماں یا باپ کرتے تھے۔ انسان کا بچہ اگر چھوڑ دیا جائے تو وہ مر جائے گا۔ اور باقی جتنی مخلوقات ہے ان کا کوئی لیبر روم نہیں ہے، ان کا کوئی سی سیکشن نہیں ہوتے، ان کی کوئی کسی قسم کی پری اینٹی نیٹل کو ٹیٹنس کے ٹیکے نہیں لگتے، ان کا کچھ بھی نہیں ہوتا، وہ سارے سروائیو کر جاتے ہیں۔ انسان کا بچہ اس لیے نہیں سروائیو کرتا کہ باقی سارے کے سارے بچے جو ان کی الٹیمیٹ اپر لمٹ ہے اس کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں، جبکہ انسانوں کے بچے اس دنیا میں صرف امکانات کے ساتھ ڈیولپ ہوتے ہیں، آؤٹ کم۔ باقی پورے کے پورے درخت لگتے ہیں، انسان کا بچہ صرف ایک بیج ہوتا ہے۔ لہٰذا جس وقت وہ دنیا میں آنکھ کھولتا ہے اس وقت سے لے کر 7 سال کی عمر میں اس کے کمپیوٹر کے اندر، پہلے میں کہتا تھا سافٹ ویئر ڈاؤن لوڈ ہو رہے ہیں، سافٹ ویئر ڈاؤن نہیں ہو رہے، اس کا مدر بورڈ بن رہا ہے، اس کا مدر بورڈ بن رہا ہے۔ اسی لیے وہ مدرنگ کے لیے مدر کی گود کے اندر آیا، تب شاید اسی لیے اس کو مدر بورڈ بھی کہتے ہیں۔ لہٰذا آنکھ کھولتے ہی ایک دم اس کا جو پہلا ریفرنس ہوتا ہے وہ ماں ہوتی ہے۔ اور جن کے ہاں بچے نوزائیدہ ہیں، یا اپنے تجربے سے آپ سوچئے گا جب آپ کے پاس بچہ پیدا ہوا تھا، بچہ شروع میں کوئی بھی انہونی بات ہوتی ہے تو پہلے ماں کی آنکھوں میں دیکھتا ہے اور ماں کی آنکھوں سے اپروول یا ڈس اپروول لیتا ہے۔ اگر فرض کریں چیخنے کی آواز آئی ہے کہیں سے تو ماں کی آنکھ ادھر نہیں دیکھے گا، ماں کی آنکھ کی طرف دیکھے گا، یا جو بھی پہلے جس نے اٹھایا تھا۔ تو ماں کی آنکھ میں اگر ماں نے ناگواری کا اظہار کیا تو بچے کے مدر بورڈ میں وہ فیڈ ہو جائے گا کہ یہ والی آواز پھر کہیے گا ناگوار ہے۔ اور اگر فرض کریں اگر اس کو ایک اپریسیشن ملی ہے تو بچہ اس کو ایک پلیزنٹ ایکسپیرینس کے طور پر کر لے گا۔ اچھا، اب یہ ایک چھوٹی سی بات ہے، اب اس کو ایکسٹرا پلاٹ کر لیں۔ اس طرح منٹ کے چھوٹے چھوٹے ایکسپیرینس اس بچے کے دماغ میں ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور وہ یہ کام 7 سال کی عمر تک کرتا ہے، رائٹ؟ لہٰذا اس دوران بچہ کبھی بھی کسی نصیحت، کسی بات، کسی ایڈوائس کو ایکسیپٹ نہیں کرتا، وہ ایکچولی ریئل ہیپننگ کو ایکسیپٹ کرتا ہے۔ اس پیریڈ کے دوران بچے کے اندر، غور سے سنیے گا، میں تھوڑا ہریڈلی بتا رہا ہوں ٹائم کی وجہ سے، اس دوران بچے کے اندر اخلاقیات کا کوئی سینٹر نہیں ہوتا، صحیح غلط کا کوئی پہچان نہیں ہوتی، گناہ اور ثواب کا اس کو بالکل نہیں پتا ہوتا، جہنم اور جنت کا اس کو کچھ پتا نہیں ہوتا۔ بچے کو صرف 2 چیزوں کا پتا ہوتا ہے، لویبل اینڈ نان لویبل، مجھے اچھی لگتی ہے، مجھے اچھی نہیں لگتی۔ اس دوران میں پلیز آپ ایک بات بڑی وائٹل یاد رکھیے، 7 سال کی عمر تک بچے کو ڈانٹ کے، مار کے، جھڑک کے، ہمارے ہاں ایسا نہیں ہوتا، شرم آنی چاہیے تمہیں، یہ تو ہماری روایت ہی نہیں ہے، ہمارے گھروں میں تو کبھی ایسا نہیں ہوتا، تمہیں کیوں شرم نہیں آئی، تمہارا باپ، تمہارا بڑا بھائی تو ایسا نہیں کرتا، یہ سارا کا سارا اتنا ڈینجرس ہے کہ اس بچے کو آپ چلنے کے لیے کہہ رہے ہیں جس کی ٹانگیں نہیں ہیں۔ لہٰذا 7 سال کی عمر تک آپ بچے کو جیسا بنانا چاہتے ہیں، مہربانی کر کے دونوں میاں بیوی بیٹھ کے، یا گھر میں دادا دادی، تایا تائی جو بھی ہیں، سب کے افراد ہیں، ایک کاغذ کے اوپر اچیو کر لیے کہ میرا بچہ، ہفتہ لگائیے، میں چاہتا ہوں میرا بچہ نیک ہو، میں چاہتا ہوں میرا بچہ ایماندار ہو، میں چاہتا ہوں میرا بچہ کتابیں بڑا اچھی پڑھے، میں چاہتا ہوں میرا بچہ جو ہے باغبانی کا شوقین ہو، میرا بچہ پینٹر ہو، میرا واٹ ایور آپ جو چاہنا چاہیں، جو کچھ آپ اس کو بنانا چاہتے ہیں اس کو لویبل ایکسپیرینس کے طور پر گھر میں کریٹ کر دیجئے۔ 7 سال تک بچے کی تربیت کا صرف یہ نظام ہے۔ ہمارے ایک دوست ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ 7 سال کی عمر تک ماں باپ کی حیثیت صرف نرس کی حیثیت ہے،
نرس بچے کے منہ پہ, مریض کے منہ پہ تھپڑ نہیں مارتی. شرم نہیں آتی تمہیں بخار ہو گیا, پھوڑا کیوں نکلا تمہارا؟ تمہیں میں دھکے دے کے نکال دوں گی, پھوڑا کیوں نکالا ہے تم نے؟ نرس آپ کو ہنسی آ رہی ہے اس بات کے اوپر. 7 سال کی عمر تک اگر آپ نے بچے کو ڈانٹا, بچے کو مارا, بچے کو کوئی بھی سٹریسفل سرکمسٹانسز میں رکھا, تو اس بچے کے لیے اس کے مدر بورڈ کو ٹوٹل اکھاڑ دے گا. اور یہ غلط فہمی ہے انسان کو کہ میں گھر میں سختی لگا کے یہ کر سکتا ہوں. ہاں, سختی کا ایک آلٹرنیٹ ہے جسے ہم کہتے ہیں ڈسپلن. آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ ٹائم پہ سوئے. ہمارے گھر میں سب لوگ 8 بجے سو جاتے ہیں, ابا بھی, امی بھی, گھر کا ملازم بھی, دادا ابو بھی, سارے. آپ کو بھی سونا ہوگا. اب دس از ناٹ پنشمنٹ, آپ نے اس کو لویبل بنا دیا. ہمارے گھر میں ٹی وی کوئی نہیں دیکھتا. آپ ایک حیران کیوں ہیں اس بات سے؟ آپ کے گھر کے اندر ٹوائلٹ کا ایک کمرہ بنا ہوا ہے, جس کو وہ ضرورت ہوتی ہے وہ ٹوائلٹ میں جاتا ہے اور ضرورت پوری کر کے آ جاتا ہے. یہ بات ایکسیپٹیبل ہے نا؟ تو گھر میں ٹی وی کا ایک کمرہ بنا ہوا ہے, جس کو بہت تکلیف ہے وہ جا کے اس کمرے میں ٹی وی دیکھ آئے. ہمارے گھر میں لاؤنج میں ٹی وی نہیں ہے, ہمارے بیڈ روم میں بھی کوئی ٹی وی, کیونکہ ٹی وی ہمارا. اچھا, اب بچے, یہ ابا بھی ایسے کرتے ہیں, امی بھی ایسے کرتی ہیں, دادی اماں بھی ایسے کرتی ہیں. ہاں, ابو خبریں سنتے ہیں, ہم جا کے ٹی وی والے کمرے میں خبریں سناتے ہیں. جیسے کسی نے واش روم جانا ہو تو واش روم چلا جاتا ہے. میں مثال دے رہا ہوں. آپ گھر میں جو کچھ کرنا چاہتے ہیں اس کو ایک ڈسپلنڈ لویبل چیز بنا کر گھر میں رکھ دیجئے. 7 سال تک آپ کی صرف اتنی ذمہ داری ہے. آپ چاہتے ہیں آپ کے بچے کو غصہ نہ آئے, تو 7 سال کی عمر میں یہ ٹیکنیک سکھانے کے لیے, یہ نہیں غصہ نہیں کرنا چاہیے, غصہ کرنا بری بات ہوتی ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کبھی غصہ نہیں کرتے تھے, ہمارے صحابہ کبھی غصہ نہیں کرتے تھے, غصہ نہیں کرتے. اور اتنے میں اچانک کچن سے آواز آئی, تھراش کر کے ایک شیشے کا گلاس ٹوٹ گیا. تو ایک دم کہا, الو کی پٹھی, تم نے یہ کیا کیا؟ تم نے میرا کتنا قیمتی جو ہے جہیز کا میرا پیالہ توڑ دیا. اب وہ بچے کے اندر یہ ایبلٹی نہیں ہے کہ وہ مورل ایتھکس, اصول قانون کے تحت چیزوں کو اپنے دماغ میں رجسٹر کرے. بچے کے اندر آبزرویشنل سکل ہے, جس میں وہ یہ سیکھے گا کہ ویسے تو غصہ نہیں کرنا چاہیے, نکرانی کے ساتھ کر سکتے ہیں. اس کا دماغ اس پروگرام کو ریکارڈ ہی ایسا کرے گا. لہٰذا جو مجھ سے پیسے میں کمتر ہوا اس کو میں تھپڑ مار سکتا ہوں, لیکن باقیوں کو تھپڑ نہیں مار سکتا. میں اپنی بات کو یہاں مختصر کرتا ہوں, صرف آپ کو یہ عرض کرنا چاہتا ہوں, ایک گائیڈ لائننگ پرنسپل میں نے بتایا ہے کہ بچے کی تربیت کا جو 7 سال کا فیز ہے, اس فیز میں سب سے ڈینجرس چیز جو بچے کے لیے ہے وہ ہے سٹریس میں اس کو رکھنا. اور یہ بات سکولوں کے لیے بھی اپلیکیبل ہے. سکول کے اندر بھی دیکھیں, میں آپ میں سے کسی کا ڈاکٹر ہیں کوئی بایولوجی کا؟ دیکھیں, ہماری باڈی میں ایک ہارمون ہے جس کا نام ہے کورٹیسول, جس کو اسٹیرائڈز بھی بولتے ہیں. یہ ہے فائٹ اینڈ فلائٹ کا ہارمون. ابھی اچانک پتہ لگے کہ میں کہوں کہ یہاں نیچے کرسی کے نیچے یہ بم تو نہیں پڑا ہوا, اب کیا کریں گے؟ ابھی یہ جو ریئیکشن ہے نا, یہ فائٹ اینڈ فلائٹ ریئیکشن ہے, یا نہیں ہے ویسے, یہ بھی ہو سکتا ہے. تو اب یہ جو فائٹ اینڈ فلائٹ کا موڈ ہے نا, یہ اللہ پاک نے ہمارے اندر رکھا ہے تاکہ ہم خدشات کا مقابلہ کر سکیں. مگر جب فائٹ اینڈ فلائٹ موڈ ہوتا ہے نا, تو آپ کا بلڈ ایک دم شفٹ ہو کر آپ کی آنکھوں میں چلا جاتا ہے تاکہ پیپل وائڈ اوپن ہو جائے. آپ کا گلوکوز لیور سے نکل کر باڈی میں آ جاتا ہے تاکہ آپ بھاگ سکیں. مسل میں بلڈ سپلائی بڑھ جاتی ہے, مگر کڈنی میں بلڈ سپلائی کم ہو جاتی ہے, برین میں بلڈ سپلائی کم ہو جاتی ہے, لیور میں بلڈ سپلائی کم ہو جاتی ہے. یعنی جو ہمارا گروتھ اور ڈیولپمنٹ والا کام ہے وہ اس وقت ضروری تو نہیں ہے نا, ابھی تو کاکروچ سے جان چھڑائیں, تو اس وقت وہاں ضرورت نہیں ہے. جب بھی ہم بچے کو سٹریس میں رکھتے ہیں, ہم اس کو کارٹیسول کے انوائرمنٹ میں ڈال دیتے ہیں. یعنی بچہ ایک ایسا بچہ بن جاتا ہے جس کے سامنے ہر وقت ایک کاکروچ پڑا ہوا ہے. اگر آپ اس کو میں گھر کے ابو ڈانٹیں گے, اور خاص طور پر مائیں بڑا اس بات کو نا بہت خطرناک طریقے سے ایکسپلائٹ کرتی ہیں, آ لینے دو تمہارے ابا کو. اس سے زیادہ خطرناک بات کوئی نہیں ہے. اس سے بچے کے ذہن کے اندر ایک کانفلکٹ کریٹ ہو جاتا ہے. بچہ ماں باپ کو 2 الگ چیزیں نہیں سمجھتا, پلیز آپ یاد رکھیے گا. آپ نے ہمارے دیہاتی میں نا کہتے ہیں میں مکے مدینے جا رہا ہوں,
لوگ مکہ مدینہ کو ہی نہیں سمجھتے 300 کلومیٹر کا الگ الگ ہے, وہ کہتے ہیں بس مکہ حضور کا, مکہ مدینہ حضور کا شہر. بچے کا مکہ مدینہ ماں باپ ہوتے ہیں, وہ ان کو الگ نہیں سمجھ رہا ہوتا. جب ہم یہ کہتے ہیں ابا سخت ہے امی نرم ہے, امی سخت ہے ابو سخت ہے, تو بچے کے اندر ایکچولی ایک کنفلکٹ ڈیولپ ہو جاتا ہے. یہ گڈ کاپ بیڈ کاپ پلے جو ہے یہ بہت ڈینجرس ہوتا ہے. تو 7 سال کے اندر خلاصہ, یہ والی بات کئی گھنٹوں میں بتانی چاہیے مجھے. 7 سال کے دوران پلیز یہ فالوئنگ گائیڈ لائنز یاد رکھیے, اسکول کے لوگ بھی اور گھر کے بھی. بچے کے اندر صحیح غلط, جنت دوزخ, مورالٹی امورالٹی کا کوئی سٹینڈرڈ موجود نہیں ہے. آپ اس کے اندر کریٹ کریں گے نہیں کریٹ ہوگا. نمبر 2, بچے کو سٹریس میں رکھنا, اس کی تربیت, اس کے نمبر نہیں آ رہے اس پہ تھپڑ پڑیں گے, نمبر آنے کے لیے کوئی اور ٹیکنیک یوز کیجئے. لیکن اگر آپ نے اس کو سٹریس میں رکھا, چیلنج میں رکھ سکتے ہیں, ڈسپلن میں رکھ سکتے ہیں. مثلاً بیٹا ہمارے ہاں 6 بجے سے لے کر 10 بجے تک سب پڑھیں گے, ابا بھی دیکھو پڑھ رہے ہیں, امی بھی پڑھ رہی ہیں, تم بھی پڑھو. یہ آپ نے کریٹ کر دیا, چونکہ آپ کو پتا ہے کہ وہ پڑھ نہیں رہا, کنسنٹریٹ نہیں کر رہا. یہ ایک الگ چیز ہے, آپ نے وہ انوائرمنٹ کریٹ کر دیا ہے. لیکن اگر آپ نے سٹریس ڈال دیا, اور اسکول والوں نے بھی اگر امتحان کا سٹریس ڈال کے, اگر تمہارے گریڈ کم ہو گیا فلانا ہو گیا, گریڈ بچے کو اکیلے میں کمرے میں بتائیے, گریڈ کبھی بھی ڈسپلے نہیں ہونے چاہیے. آپ اکیلے بچے کو بتائیے کہ آپ کا گریڈ ہے سی, بس اس کا ڈی ہے, بتائیے ہم اس سلسلے میں کیا کریں, ریمیڈی کیا کریں. سوری میں آپ کو کوئی پالیسی گائیڈ لائن نہیں دیتا, مگر انٹرنیشنل لٹریچر ہمیں یہ بتاتا ہے کہ بچے کا گریڈ بتانا 7 سال کی عمر میں ایکچولی اس کے اندر کچھ بھی کریٹ نہیں کر رہا, اس کے اندر کوئی پازیٹیو کمپٹیشن کریٹ نہیں کر رہا, اس کے مدر بورڈ کو اکھاڑ رہا ہے. ہاں آپ کے اسکول کے ڈسپلن کے لیے ضروری ہے آپ اکیلے میں اس کا ریمیڈیل ایکشن کریں, آپ جو پیرنٹس کو بلائیں ان کو بتائیں کہ یہ ہمیں کرنا چاہیے. تو 7 سال تک. اور دوسرا میں نے یہ بتایا ہے کہ لویبل سرکمسٹانسز کریٹ کر دیجئے, جو چیز بچے کو بنانا چاہتے ہیں آپ اس کا نمونہ بن کے. مثلا آپ ایک آخری یہ بات کر کے میں 7 سال سے اگلی فیز میں جاتا ہوں کہ بچے کو ہم نمازی کیسے بنائیں. بچے کو نمازی بنانے کا ایک طریقہ, بیٹا نماز پڑھنی چاہیے, دیکھو تم نماز پڑھو, نماز کے 5 فائدے ہوتے ہیں, اللہ میاں جنت دیتے ہیں, تمہیں یہ ہوگا, سب کچھ آپ بتائیں. اور ایک طریقہ, یہ 7 سال سے کم کی بات کر رہا ہوں پلیز, یہ ساری باتیں 7 سال سے کم کی ہیں. 7 سال سے کم عمر کے بچے کو نماز پڑھانے کا طریقہ یہ ہے کہ جب بچہ 4 دن کا تھا, جب وہ آوازوں کو دیکھ رہا تھا, تو اس نے نوٹ کیا کہ ایک آواز آتی ہے, پتہ نہیں وہ کیا جادو کی آواز ہے. امی کے سر پہ دوپٹہ نہیں ہوتا تو دوپٹہ لے لیتی ہیں, ابو اٹھتے ہیں, بھائی جان بھی اٹھتے ہیں, جا کے کمرے میں جا کے نا باتھ روم میں بازو گیلے کر لیتے ہیں, اور ٹوپیاں لے کے پتہ نہیں کہاں چلے جاتے ہیں, اور امی ایک کپڑا بچھاتی ہیں اور پھر ہم سے بات نہیں کرتی ہیں اور آنکھیں بند کر کے یہاں کھڑی ہو جاتی ہیں بس. اور یہ 5 دفعہ وہ بچہ دیکھ رہا ہے, جب تک جاگ رہا ہے وہ دیکھ رہا ہے. آپ حیران ہوں گے کہ بچی جس نے ابھی کچھی پہنی ہوگی وہ دوپٹہ لے کے آپ کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے کھڑی ہو جائے گی, ایسے کرتی رہے گی نماز پڑھنے. آپ اس کو بالکل نہیں کہیں گے کہ نماز پڑھنی ہے. اسی طریقے سے کوکنگ, اسی طریقے سے الماریاں صاف کرنا, اسی طریقے سے گارڈننگ, اور اسی طریقے سے پڑھائی. آپ میں سے کتنے لوگوں کو یہ شکایت ہے کہ ہمارے بچے پڑھتے نہیں ہیں زیادہ؟ ہیں کس نے کو شکایت؟ 1 2 3 4 5 6. اب میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں, اچھا میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں, آپ خود آپ میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جو روزانہ 3 گھنٹے کتابیں پڑھتے ہیں؟ 2 3 4 ماشاءاللہ. تو بس بچوں کو کتابیں پڑھانے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کے گھر کے نمایاں جگہوں پر سکرین نہ ہو, کتابیں پڑھی ہوں, اور بچہ دیکھے کہ دادا ابو رات کو ایک کتاب نکالتے ہیں, پہلے ایسے کرتے ہیں پھر وہ پڑھتے ہیں, کتاب پڑھتے ہیں. اچھا امی بھی ایک کتاب پڑھتی ہیں, اس پہ تصویریں ہوتی ہیں بہت ساری عورتوں کی جنہوں نے بالوں پر کچھ لگائے ہوئے ہوتے ہیں, تو امی بھی وہ کتاب پڑھتی ہیں, اور ابا بھی ایک کتاب پڑھتے ہیں, بڑی بہن بھی ایک کتاب پڑھتی ہے, بس دیٹس اٹ. بچوں کو کتابیں پڑھانے کا یہ طریقہ ہے. تو 7 سال تک میں نے آپ کو سفیشینٹلی عرض کر دیا ہے, سٹریس کریٹ نہ کیجئے, لویبل انوائرمنٹ گھر میں کریٹ کیجئے, جو کچھ بچے کو بنانا چاہتے ہیں اس کے آپ رول ماڈل بن جائیے. یہ 7 سال.